سب کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا ہے. کیسے آیا یہ خیال, کیسے آپ نے یہ جرنی کو شروع کیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتنی مہربانی اور ہدایت کر دی؟ بھیونڈی میں ایک اجتماع ہوا تو ادھر ایک بزرگ بولنے لگے کہ جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھیں گے اللہ کے نبی آپ کے خواب میں آئیں گے. میں عمرہ کر رہا تھا, مجھے طارق جمیل صاحب کا فون آیا ویڈیو کال پہ, کہا کہ تم مجاہد ہو اور تم پہ جو تکلیفیں آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. اور ہم سب نبی کے فالوور ہیں, ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم سب ایک ہو جائے. یہ جتنے فرقے آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جتنے زیادہ دنیا کے اندر نوجوان مسلمان ہیں یہ لوگ فرقے سے باز آ جائیں. اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, اپنے بڑے بھائیوں کی بات نہیں سن رہے, ان کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ اللہ کے نبی مسجد نبی میں ممبر پر بیٹھے تھے تو یہ ایک صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, کلمہ نہیں پڑھے تھے, تو مسجد کے باہر سے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے, فوراً ممبر سے اٹھے, آگے بڑھے, ان کے ہاتھ کو پکڑ کر سیدھا لا کے ممبر پر بٹھا دیے. تو جیسے وہ انسان نے میرے نبی کے اخلاق کو دیکھے فوراً کہنے لگے کہ آپ سچے انسان ہو, مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بناؤ. مولانا لوگ جو ہے, علماء لوگ ہیں, یہ آپ کی طرح صرف نبی کی زندگی کے بارے میں باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اللہ انسان کو اس وقت کامیاب کرے گا جب یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں گے. خدا رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں, پھر تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکروں میں. اڑ جا آسمان میں یا لگا لے گوتا سمندر میں, ملے گا اتنا ہی جتنا ہے تیرے مقدر میں. دیکھو یار, یہ جو دنیا, یہ جو کائنات, یہ ذرہ ذرہ, یہ ہوا, یہ پانی, یہ سانسیں, یہ جو ہم ہل رہے ڈل رہے, یہ جو ہو رہا ہے صرف میرے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور ان کا ہم پہ احسان ہے, ان کا ہم پہ رحم ہے کہ ہم لوگ سانس لے پا رہے ہیں. میں شکر الحمدللہ کہتا ہوں کہ میرے کو میرے اللہ نے جو بھی دیا, مجھے عزت دی, شہرت دی, دولت دی, اولاد دی, اچھی بیوی دی, اچھے دوست دیے, اچھے ماں باپ دیے, اچھی تعلیم دی اور ایک رحم کرنے والا دل دیا, لوگوں کی مدد کرنے والا دل دیا. میں میرے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. آج ایک ایسی شخصیت کو لے کے آیا ہوں جو بڑی کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اپنے کام لینے کے لیے, دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے. کرناٹک سے آئے یہ ہمارے, کیسے ہیں آپ کمیل بھائی؟ ٹھیک ہے, آپ کرناٹک سے ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے, بڑے ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں آپ, اور میں نے سنا بڑے اچھے کام کرتے ہیں دعوت کے, اور آپ نے اپنی زندگی, اپنی جوانی, سب کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا ہے. کیسے آیا یہ خیال, کیسے آپ نے یہ جرنی کو شروع کیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتنی مہربانی اور ہدایت کر دی؟ میں پہلے ادھر ممبئی میں تھا, ہمارے والدہ جو ہے ادھر ممبئی میں اندھیرے وش میں کام کرتے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ اس کو پڑھائیں گے انگلش میڈیم, تو مجھے اسکول پڑھانے ادھر لے کر آئے. تو میں اسکول پڑھ رہا تھا, تو اسکول پڑھتے پڑھتے اس سے پہلے میں دین سے کچھ واقف نہیں تھا, دین سے نہیں جڑا تھا. تو میں جب یہاں پر آیا تو اسکول کی پڑھائی وغیرہ کرتا تھا. تو ایک دن اچانک میں مسجد میں گیا, مسجد میں جانے کے بعد ایک مولوی صاحب تھے جن کا بیان میں نے سنا. پھر مجھے دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ دنیا جو چیز ہے یہ حقیقت نہیں ہے, یہ دنیا کے اللہ کے نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو میں نے اسی دن سے میرے دل میں ٹھان لی. اور دوسری چیز, میں ممبئی میں تھا تو بھیونڈی میں ایک اجتماع ہوا, تو اس اجتماع میں گیا تھا تو ادھر ایک بزرگ بولنے لگے کہ جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھیں گے اللہ کے نبی آپ کے خواب میں آئیں گے. ماشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات آ رہا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے کہ میں نے پھر کوشش کیا کہ اللہ کے نبی میرے خواب میں آئے, کہ میں بھی اللہ کے نبی کی زیارت کروں. تو اس کے لیے میں نے بہت سارے علماء لوگ کو پوچھا کہ کیا کرنا ہے, تو انہوں نے مجھے بولے کہ بھائی جتنی زیادہ آپ سنت کی پابندی کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ چاہیں گے. تو میں نے اسی ٹائم میں نے ارادہ کیا کہ جتنا جو پینٹ شرٹ وغیرہ پہننا وہ سب میں نے چھوڑ دیا. تو بہت کم عمر کے اندر میں نے اس بات کو طے کیا, ابھی میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی, تب سے میں نے اپنا لباس بدل کہ اللہ کے نبی کو کیا چیز پسند ہے, کہ سفید کپڑا پسند ہے, امامہ پسند ہے, چہرہ چھوڑنا پسند ہے. تو میں نے بہت کم عمر میں نے کیا. پھر اس کے بعد میں نے 4 سال ایک چیز کی محنت کی کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھوں. تو اللہ کے فضل سے 4 سال کے بعد میں امید ہار گیا تھا, پھر بھی اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی. تو میں بڑا خوش ہوا. اس بات کو میں نے علماء لوگ کو بھی بتائی, تو انہوں نے بھی بہت خوش ہیں. انہوں نے بولے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بولا کہ بھائی میں صرف درود شریف پڑھتا ہوں, اور دوسری چیز میں جو ہے دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑا ہوا ہوں. اب وہ کام یہ ہے کہ بھائی ہر انسان کے پاس جانا. دیکھو جماعت کا جو کام ہے یہ نہ ووٹ مانگتی نہ نوٹ مانگتی. یہ لوگ جو ہے پوری دنیا کے اندر جتنے زیادہ انسان بسنے والے ہیں
جو ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی. یہ دعوت کے جتنے ساتھی ہیں ان کے پاس جاتے خود کا مال اور خود کا جان لے کر جاتے ہیں. ان کی آخرت کس طرح بن جائے. اگر آپ دعوت کے ساتھی دیکھیں گے اس وقت پوری دنیا کے اندر دعوت نے ایسا محنت کیا کہ بہت سارے لوگ جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن گئے. بہت سارے ایسے لوگ جو شراب کے اندر مبتلا تھے لیکن یہ دن رات ان کے پاس پہنچے ماشاءاللہ وہ نمازی بھی بن گئے. ہمارے ایک گاؤں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ بہت نشے میں رہتا تھا, ہمیشہ شراب پیتا تھا. تو ایک مرتبہ میں اس کے پاس گیا دعوت دینے کے لیے. ہر روز ہم جاتے دعوت دینے, تو وہ مجھ سے مل کے بڑا خوش ہوا. میں نے اس کو بولا کہ بھائی آپ کو بھی چلو. دیکھو جماعت کا جو کام ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے, یہ جو ہے علاقے کو منتقل کراتے, یعنی گندے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں رکھتے. چار اچھے جن کے ساتھ رہیں گے تو امید ہو سکتی ہے بھی اچھا بن سکتا. تو ماشاءاللہ وہ جو شرابی انسان تھا اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی مجھے بھی جانا ہے. وہ ہمیشہ شراب پینے والا تھا لیکن جب اس نے ارادہ کیا اپنے بیگ کو میرے گھر کے پاس لے کر آ گیا. تو ہم جب ماشاءاللہ اسے جب بھیجے ماشاءاللہ وہ گیا, پورا رمضان میں وقت لگا. جیسے وہاں سے آنے کے بعد ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی بنا. الحمدللہ, کیا بات. اندر جو ہے بیوی بچوں کو ہمیشہ پریشان کرتا تھا لیکن اس کی بیوی خود بتائے کہ ماشاءاللہ جا کے آ کے ابھی سب کے ساتھ اتنا اچھا کر رہا ہے. تو یہاں تک کہ عید کا دن تھا, رمضان کے اندر مسجد میں انتقال ہو گیا. ماشاءاللہ نبیل بھائی, آپ کو دیکھ کے مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور اللہ مجھے بھی اس لباس میں لے کے آئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. آپ 17 سال کے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ نے ریاض بھائی کو کانٹیکٹ کیا کہ آپ مجھے بہت پسند کرتے ہیں. میری ماں نے کہا تھا کہ تجھے بہت سارے اللہ والے لوگ پسند کرتے ہیں, تجھے چاہتے ہیں, تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور یہ بات مجھے تب پتہ چلی جب میں عمرہ کر رہا تھا. مجھے طارق جمیل صاحب کا فون آیا ویڈیو کال پہ, کہا کہ تم مجاہد ہو, تم اللہ کی راہ میں آواز اٹھا رہے ہو اور تم پہ جو تکلیفیں آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے اور تم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہو. مجھے بڑا اچھا لگا. پھر میں نے کیا کیا, مولانا الیاس قادری کا بھی فون آیا. مولانا الیاس قادری اور طارق جمیل صاحب, میں نے کیا کیا, گرین صافے اور سفید صافے دونوں کو لے کے عمرہ کیا. یہ پہلی بار ہوا, نہیں تو وہ لوگ دونوں ساتھ میں. میں نے کہا کیا پرابلم ہے, بولے نہیں. میں نے بولا اگر آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے. پھر وہ میرے فوٹو اور ویڈیو بہت وائرل ہوئے تھے, وہ دونوں میرے ساتھ چل رہے تھے اور ہم لوگ طواف کر رہے تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ اعجاز خان کروا کیا رہا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں چاہے آپ گرین پہنو, براؤن پہنو یا سفید پہنو, ہم ہے تو سب مسلمان, ہم سب نبی کے فالوور ہیں. ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم سب ایک ہو جائے. یہ جتنے فرقے آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے میں بتاؤں, اسی ٹاپک کے اوپر میں جو ویڈیوز بناتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ جتنے زیادہ دنیا کے اندر نوجوان مسلمان ہیں یہ لوگ فرقے سے باز آ جائیں. کیونکہ انسان جب فرقے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر سب سے پہلی بات نفرت پیدا ہوتی ہے. سامنے والے سے نفرت کرتا ہے, سامنے والے سے فرقے کے چکر میں اس سے بات بھی نہیں کرتا, سلام بھی نہیں کرتا. لیکن آپ یہی چیز آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے تھے تو ان کے بازو ایک صحابی بھی تھے. تو اللہ کے نبی کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ آیا. تو میرے نبی نے اس وقت کیا کیا, یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر قوم کا, یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتا. اللہ کے نبی نے انسانیت کے خاطر کھڑے ہو کر ادب کیا. تو باجو کے صحابی پریشان ہوئے, بولے یا رسول اللہ یہ مسلمان کا جنازہ نہیں, یہ تو غیر کا جنازہ ہے. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا انسان ہی تو ہے. تو ہمیں چاہیے کہ فرقے وارث سے کبھی نہ جڑے. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جتنے زیادہ مسلمان ہیں کلمے کی بنیاد پر جڑے. کیونکہ اور خاص طور پر اس زمانے کے اندر نوجوان بچہ فرقے کے اندر مبتلا ہو کر دلوں کے اندر نفرت پالتا, لوگوں سے دشمنی کرتا. اگر آپ خود نبی کی زندگی پڑھیں گے, میرے نبی نے ہمیشہ غیروں سے محبت کی, ہمیشہ بڑے بڑے منافقوں کو معاف کیا. تو اب یہ مسلمان ہیں, ہم کو اتنا زیادہ ان سے مل جل کے رہنا چاہیے. نبی سے ہی سیکھا ہے. جی جی, میرے والد صاحب نے آپ کی طرح مجھے بتایا, میں نے بہت سارے منافقوں کو معاف کر دیا. بے شک بے شک, بہت سارے میری زندگی میں منافق تھے, آستین کے سانپ تھے, سب کو معاف کر دیا, دل سے معاف کر دیا. بے شک, کیونکہ یہ بھی میری نبی کی ایک بہت بڑی سنت ہے, بڑی سنت بھی ہے اور میری نبی کی ادا بھی تھی کہ انہوں نے تو جس نے ہاتھ اوپر کر دیا اس کو معاف کر دیا, جس نے دروازہ بند کر دیا اس کو معاف کر دیا, جس نے معافی مانگ لی اس کو معاف کر دیا. مطلب اول اور آخر تھے, ویسا دل تو اس دنیا میں اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ نبی تھے. اب ان سے جتنی بھی میں نے چیزیں سیکھی ہے, میں زیادہ اخلاق سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے نماز, لوگ بولتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے آدمی ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. نماز کو مکمل کر کے پڑھنا بہت ضروری ہے. کہ نماز جب آدمی پڑھتا ہے 5 وقت کی, جیسے نماز پڑھ کے آتا کسی کا حق مار لیتا ہے, جیسے نماز پڑھ کے آتا کسی سے جھوٹ بولتا ہے,
جیسے نماز پڑھ کے آتا ہے بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے، جیسے نماز پڑھ کے آتا ہے اپنے نوکر سے بدتمیزی کرتا ہے، جیسے نماز پڑھ کے آتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے سنیں گے؟ بے شک تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ تمہاری نمازیں میں تمہارے منہ پہ مار منہ پہ دوں مار گا، دیں گے۔ تمہارے روزے میں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری زکوٰۃ تمہارے منہ پہ مار دوں گا، اور پھر پوچھوں گا کہ میرے نبی کے اخلاق میں سے کون کون لوگ ہیں؟ بے شک اخلاق سے اسلام پھیلا اخلاق نا، سے اسلام پھیلا، اخلاق سے اسلام پھیلا، نبی کے اخلاق سے۔ یہاں مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنے تیار نہیں ہے، تیار نہیں، بے شک ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دی انہوں نے، اللہ اللہ دیکھے گا، اللہ دیکھے گا۔ ہمارے نبی نے جنگیں کی، رائٹ، کیے جنگ، نا انصافی کے خلاف لڑائی لڑی، خود پہ تکلیفیں اٹھائی، جیلی، خود گھائل ہوئے، گھائل، خود زخمی ہوئے، اپنے نواسوں کو قربان کیا۔ بے شک کیا کیا قربانی نہیں دی نبی نے، حالانکہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی کہ ایسا سورج کو بولیں گے تو نیچے آ جا تو وہ نیچے آ جائے گا، دو پہاڑوں کو بولیں گے تو مل جا تو مل جائے گا، ندی کو بولیں گے کہ چاروں طرف سے آ جا تو پانی آ جائے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نہیں، اللہ ان کی اسی ادا پہ تو فدا تھے۔ بے شک آج کسی کو تھوڑا سا پاور دے دو وہ خدا بن جاتا ہے، بے شک لوگوں پہ ظلم کرنے لگتا ہے، لوگوں کا حق مارنے لگتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے لگتا ہے، اپنے گھر والوں کو تکلیف دیتا ہے، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو تکلیف دیتا ہے۔ بے شک صحیح تو کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بڑے ینگ ہے، یہ جو فیملی سے لوگ الگ ہو جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، ان کی بات نہیں سن رہے، اپنے بڑے بھائیوں کی بات نہیں سن رہے، اپنے بڑوں بزرگوں کی نہیں سن رہے، ان کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے اندر بھیجا، یہ تمام انسان کے نمونے کے لیے بھیجا۔ اگر جتنے بھی دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، چاہے کوئی اور ہے، اگر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے، انہوں نے جو عمل کیا اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے، تو یہ زمانے کے اندر جتنے زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہی ہے، اگر میں ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں، آج لوگ ایک مسلمان دوسرے مسلمان فرقے کے طور پر نہیں ملتا۔ اگر آپ میرے نبی کی زندگی پڑھو گے، اللہ کے نبی مسجد نبی میں ممبر پر بیٹھے تھے، بہت سارے صحابہ تھے، یہ بتا رہا ہوں میرے نبی کے اخلاق۔ تو یہ ایک صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھے تھے، تو مسجد کے باہر سے جا رہے تھے، تو جاتے جاتے انہوں نے مسجد کے اندر جھانکا کہ بھئی مسجد میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ دیکھے فوراً ادھر مسجد کے اندر گھس کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے، فوراً ممبر سے اٹھے، آگے بڑھے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر سیدھا لا کے ممبر پر بٹھا دیے۔ تو جیسے وہ انسان نے میرے نبی کے اخلاق کو دیکھے، فوراً کہنے لگے کہ آپ سچے انسان ہو، مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بناؤ۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، اس زمانے کے اندر لوگ سمجھتے کہ بھائی اسلام کیا چیز ہے۔ میں سب سے پہلے بتاؤں، اسلام ایک امن کا نام ہے۔ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے اندر تعلیم دی، اللہ کے نبی مجمع میں بیٹھے تھے، اچانک سوال کیا صحابہ سے، اے صحابہ بتاؤ اسلام کے اندر سب سے پاورفل مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو ایک صحابی بولے یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی بولے ہاں نماز پڑھنا تو ہے، لیکن میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ دوسرے صحابی بولے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اللہ کے نبی بولے نہیں۔ پھر تمام صحابہ جب تھک گئے تو صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بتا دو اسلام کا مضبوط عمل کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم دی، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا۔ کیا بات ہے، کیا آپس میں بات ہے محبت میرے کرنا۔ نبی، کیا بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیشہ امت کو جوڑا کہ بھائی ایسا بتا رہے تھے کہ بھائی نے بہت سارے منافقوں کو معاف کیے۔ ایسی ایک بات اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتی۔ مدینہ کے اندر شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، بہت بڑا منافق تھا، لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی غیبت کرتا تھا، نبی کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا، اعلان کرتا تھا، لیکن ان کا بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، باپ نبی کو اتنا زیادہ ستا رہا ہے، بیٹا پریشان ہو کر آیا، یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کو اتنی زیادہ ذلیل کر رہے، آپ مجھے اجازت دو میں میرے باپ کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ مجھے بول رہا ہے تو میں نے تو اس کو معاف کیا، تم مت اڑاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ بھائی کوئی نبی جو ہے اپنے امتی کو سکھا رہا ہے کہ باپ کی گردن اڑائے۔ کیا بات ہے۔ ایسا وقت آیا کہ ان کے ابا جو گھر پہ تھے تو وہ شخص ان کا بیٹا اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ جو پانی پی رہے تھوڑا پانی مجھے بچا کے دو۔ اللہ کے نبی بولے کیا کرو گے پانی لے کے؟ یا رسول اللہ مجھے تو ہدایت مل گئی، یہ پانی لے کے میرے باپ منافق کو میں پیناؤں گا، کاش اللہ ہدایت دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر ہے، ہمیشہ اللہ کے نبی نے پوری دنیا کو کس طرح ہدایت مل جائے اس کو دیکھا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا جھوٹا پانی دیا تو بیٹے لے کر گئے تو باپ کے سامنے رکھے، باپ نے پوچھا کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی، آپ اس کو پی لو، اللہ آپ کو ہدایت دیں گے۔ تو اس منافق نے کیا کہ پانی کو پھینکا، کہنے لگا کوئی پیشاب لے کے آتا اس کو میں پی لیتا، لیکن یہ پانی میں نہیں پیتا۔
بات تو اور گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تمام صحابہ کے ساتھ، جب وہ منافق زندگی تو گزر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ستاتے ہوئے پریشان کرتے ہوئے، جب وہ بیمار ہوا، موت کا وقت قریب آیا، تو ہر بیٹا جو ہے باپ کے لیے فکر کرتا، تو انتقال ہو گیا، تو بیٹا اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا آپ کی زندگی بھر غیبت کرتے کرتے، میں چاہتا ہوں آپ اپنا لباس دے دو تاکہ میں میرے باپ کے کفن کو لپیٹ دوں، قبر کے اندر میرے باپ کو عذاب نہ ہونا۔ آپ نبی کی زندگی دیکھو، میرے نبی نے یہ نہیں سوچا کہ ساری زندگی اس نے مجھے تکلیف دی، تمام مجموعوں کے سامنے اللہ کے نبی اپنا جبہ اتارا، فوراً جو ان کو دے دیا۔ تو پھر یہاں تک کہ وہ صحابی سوچے کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ منافق کا جنازہ پڑھا دے تو اللہ معاف کریں دے، تو اللہ کے نبی تیار ہو گئے منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے، اللہ کے نبی آگے بڑھے تو حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ ساری زندگی جس انسان نے آپ کو تکلیف پہنچائی آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے، اللہ کے نبی بولے یہ بھی تو میرا امتی ہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کا جنازہ آپ 70 مرتبہ بھی پڑھائیں گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی رونے لگے، کاش اللہ ایسے کہتا کہ 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھا دو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے خاطر انہیں جنت میں جانے کے خاطر میں اس کا 70 مرتبہ جو ہے نماز سبحان پڑھا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یار اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ میں خاص طور پر نوجوان پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے بہت اعلیٰ درجے کا مذہب ہے۔ اسلام تو بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ہر کسی کے ساتھ مل جل کر رہنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی سجدے میں، تمام صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے، جب اللہ کے نبی کے نواسے حسین حسین جیسا مسجد میں آ گئے، اللہ کے نبی جیسے سجدے میں چلے گئے تو دونوں نواسے اللہ کے نبی کے کمر میں چڑھ گئے، ایک گردن کے پاس بیٹھے اور دوسرے پیچھے بڑھ گئے، تو اللہ کے نبی نے جو ہے نواسوں کی خاطر نماز کو لمبی کیے، تو پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے تو نہیں گئے، کیوں سجدہ سے اٹھ رہے نہیں؟ تو ایک صحابی نماز کے اندر ایسے اٹھ کے دیکھے تو دونوں نواسے سجدے میں اللہ کے نبی اوپر کھیل رہے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہونے کے بعد اٹھے، اللہ کے نبی نے دونوں نواسوں کو بٹھایا اور تمام لوگوں سے کہا اے میرے دو نواسے حسین حسین ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے اور ان سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، دنیا کے اندر بسنے والے جو لوگ حسین حسین سے محبت کرتے اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے۔ ماں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں بتائی کہ بیٹی کے ساتھ کس طرح آج لوگ اپنی بیٹی کی قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ میرے نبی کی زندگی دیکھو گے، انہی نواسوں کو جب قربان ہو رہے تھے تو نبی ہاتھ اٹھا سکتے تھے ہاتھ لیکن اٹھا نہیں سکتے اٹھائے۔ آپ اس کے بارے میں روایت میں ہے، وہ آپ اللہ کے بتائیے نبی ذرا، صلی وہ اللہ علیہ وسلم نے، بتائیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھو اس امت کے خاطر جتنا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی، اس کی سب سے بنیادی وجہ آج ہم لوگ جو ہے، میں بڑا درد کے ساتھ، میں جو یوٹیوب چینل ہے جس کے اندر میں چاہتا تو کوئی اور بھی ویڈیو بنا سکتا تھا، لیکن میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اس لیے بولتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اوپر بھروسہ کیا۔ آپ دنیا سے جانے سے پہلے ایک بات فرمائیں، مجھے میری پوری امت کے اوپر بھروسہ ہے، میں میری امت کے اوپر یقین کرتا ہوں، میری امت دو کام نہیں کرے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت، میری امت ایک تو جھوٹ نہیں بولے گی، میری امت ایک دھوکہ نہیں دے گی۔ اگر آپ آج دنیا کے اندر دیکھو، جھوٹ بولنے والا بھی مسلمان ہے، چند پیسوں کے خاطر دھوکہ دینے والا ہے۔ میرے نبی نے امت کو اخلاق سکھائے۔ اللہ کے نبی وضو کر رہے تھے تو وضو کا پانی صحابہ نیچے گرنے نہیں دے رہے، اس کو لے رہے چہرے پر لگا رہے، اس پانی کو لے رہے سینے پہ لگا رہے، اس پانی کو آجو باجو لے کے چہرے پہ لگا رہے۔ اللہ کے نبی پریشان ہوئے، پوچھے اے میرے صحابہ میرا وضو کا پانی کیوں تم جسم پہ لگا رہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے خاطر آپ سے محبت کرتے۔ اس وقت اللہ کے نبی بڑے خوش کے ساتھ ایک بات فرمائیں کہ اے میرے صحابہ اگر تم چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے، زندگی میں 3 اعمال کرو۔ یہ عمل اللہ کے نبی نے قیامت تک کے ہر انسان کے لیے بتائے۔ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ کون سے عمل؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم چاہتے ہو اللہ اس کے رسول تم سے محبت کرے، ساری زندگی اپنی زبان سے سچ بولو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ اس کے رسول تم سے محبت کرے، کبھی کسی کو دھوکہ مت دو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ اس کے رسول تم سے محبت کرے، جس بستی میں رہتے ہو کبھی کسی کو تکلیف مت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، دین کو سیکھتے تھے۔ آج میں بڑا پریشان ہوں، آج جو ہے کرسی کے ٹھیکیدار جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، نوجوان بچوں کے پاس نبی کی زندگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام بچے گمراہ ہو گئے۔ یہ آپ اس بارے میں، یہ مولانا لوگ جو ہے، علماء لوگ ہیں، یہ آپ کی طرح صرف نبی کی زندگی کے بارے میں باتیں کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو جی، میں سب سے پہلے بتاؤں، علماء اکرام کا ایک ادب ہے، اکرام ہے، مجھے بھی بہت فکر ہوتی، کیونکہ دیکھو موسم کے اعتبار سے کچھ علماء جو ہے بیان محرم کا ہے محرم کا کرتے، بقرعید کا ہے بقرعید کا کرتے، اچھی چیز ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انسان کو اس وقت کامیاب کرے گا جب یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں گے۔ آج لوگ سمجھتے صرف داڑھی ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
گھر کے اندر کس طرح بیوی کے ساتھ سلوک کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا، اس بات کو میرے نبی نے سکھایا۔ تجارت کے معاملے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، یہ تمام چیزیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ تمام چیزوں کو کتاب کے اندر بند کر کے رکھ دیے۔ تو لوگ جو ہے وقتی طور پر دوسرا بیان کرتے ہیں۔ میں کہوں گا اگر نوجوان بچوں کے اندر اگر زندگی آنا، نوجوان بچے جو ہے تقوی اور طہارت والے بننا بولے تو ان کے سامنے علماء جو ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رکھنا۔ اگر سبحان اللہ۔ اور ایک میں آخری بات آپ سے کہوں کہ اس زمانے کے اندر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی تہجد پڑھنے والا ہے جس کے چہرے کے اوپر جو ہے کالا دھبا بیٹھ گیا، یہ اچھا انسان ہے۔ میں آپ کو صاف طور پر کہوں، حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک صحابی اچانک ہے، یا رسول اللہ مجھے بتاؤ بیسٹ کوالٹی مسلمان، اچھا مسلمان کون ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں اچھا مسلمان کون، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا۔ لیکن اس وقت میرے نبی نے امت کو فرمایا، قیامت تک کے لیے فرمایا، اللہ کے نزدیک اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ میرے نبی نے امت کو تعلیم دی کہ زبان کی حفاظت کرو۔ آج لوگ زبان کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے۔ میرے نبی کو ساری زندگی جن جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی، جتنے سارے لوگوں نے ہمیشہ پلان کیا، ایک تو واقعہ اللہ کے نبی ایک جنگ میں ہیں کھڑے، 6 یا 7 صحابی اللہ کے نبی کو پروٹیکٹ کر رہے کہ دشمن سے بچانے کے لیے۔ تو ایک شخص نے اللہ کے نبی کے اوپر تیر پھینکا تو ایک صحابی کود کے اس تیر کو پکڑ لیے۔ وہ دشمن سوچ رہے تھے اللہ کے نبی کو ختم کر دے تو مسلمان ختم ہو جاتے۔ تو ایک کم بخت نے کیا کیا، پیچھے سے آ کر ایک اینٹ لیا، اللہ کے نبی کے گردن پر مارا۔ جیسے اللہ کے نبی کو اینٹ لگی، اللہ کے نبی نیچے گر گئے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے، اللہ کے نبی کے دانت شہید ہوئے، پورا چہرہ خون بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ رونے لگے، اب اللہ کے نبی نہیں تو ہم بھی نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے اٹھے، تمام صحابہ دھاڑیاں مار کر رو رہے۔ تو اس وقت صحابہ بولے، یا رسول اللہ آپ کو اینٹ مارا، آپ کے دانت گر گئے، آپ کو خون کیا، ان دشمنوں کے واسطے اب تو حق بنتا ہے ان کے واسطے بد دعا کرو۔ صحابہ بولے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو اس بات کو سکھائے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے اور سامنے دشمنوں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا، یا اللہ آپ انہیں معاف کر دے، لوگ مجھے جانتے نہیں۔ تو میرے نبی نے جو امت کو سکھائی، بس میں چاہتا ہوں جتنے نوجوان بچے اپنے دلوں کو صاف کرو، نفرت کو نہ پالو۔ دلوں کے اندر نفرت کرنا، اپنے ذریعے سے گناہوں کے اندر مبتلا ہونا، میں آپ عام طور پر کہوں زندگی بس ختم ہونے والی، کوئی دنیا میں رہنے والا نہیں۔ اب دیکھو ماشاءاللہ ہم سب ادھر بھائی اور ہم بیٹھے، یہ دن چلتا رہے گا، ایک دن اچانک موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، وہ بولے گا بھائی چل لو نبیل، تم نے زندگی گزار لیا، اب چلتے۔ اس وقت میں اس کو کہوں گا پوری دنیا کی پراپرٹی میں تم کو دوں گا، 10 منٹ چھوڑ بولے تو نہیں چھوڑتا۔ اگر سمجھو میں ادھر بات کرتے کرتے انتقال ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے یہاں سے لے کر جائیں گے، تو میں کتنا بھی بیان کروں، کتنا بھی کروں، کوئی انسان کی حیثیت نہیں، مجھے ننگا کر جو ہے کفن دفن کر کے قبر میں لپٹیں گے۔ تو دنیا میں انسان آئے کچھ بھی لے کر نہیں جائے گا، اگر لے کر جانا ہے وہ اچھے اعمال ہے۔ تو میں کہوں گا جتنے زیادہ دنیا کے اندر مسلمان ہیں اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کے اندر خواہشات کو مٹاؤ۔ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، جنت خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے۔ اگر لوگ بولتے بھائی اللہ کی محبت کیسے آتی، دلوں کے اندر اللہ کی محبت کیسے آتی، اگر آپ لوگ دنیا کی محبت دل سے نکال دو، اللہ خود تمہارے دل میں آ جائے گا۔ تو یہ بات میں کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری ماں دنیا سے جا چکی ہے لیکن ایک بات مجھے بتا چکی ہے، ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ جائیں گے، بس اچھے اعمال کام آئیں گے۔ بے شک بے شک۔ برائی کو چھوڑ کے اچھائی کا ساتھ دینا بیٹا، اور میں نے وہی کیا۔ آج آپ کے دل میں محبت میرے لیے اللہ نے ہی ڈالی ہوگی شاید۔ میں بہت چھوٹا تھا، ممبئی آنے سے پہلے کرناٹک میں تھا، تو بھائی اس وقت بھائی کی بھی چھوٹی داڑھی تھی، تو بھائی نے جو بگ باس سے باہر آئے تھے تو مسلمانوں کے خلاف بولتے تھے، بھائی مسلمانوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو میں بہت چھوٹا بچہ تھا، یوٹیوب میں دیکھتا تھا میں بھائی کو بچپن میں، تو میں دیکھتا تھا یہ آدمی ہمیشہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتا، مسلمانوں کے بارے میں کون بھی جو غلط بولتے تھے یہ اس کے بارے میں ویڈیو بناتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے ماشاء اللہ۔ تو اس وقت میری تمنا تھی کہ بھائی میں تبھی بھائی کو دیکھوں، بھائی کو ملی، ایک دم بہت تمنا تھی۔ تو اس کے بعد میں بھی میں نے ماشاءاللہ ویڈیو بنا، میرے دل کی ایک تمنا تھی، میں دعا بھی کرتا تھا بھائی کے لیے، جب بھائی پریشان تھے تو میں نے بہت مستقل بھائی کے لیے اکیلا 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا، اور میری تمنا بھی تھی کہ میں بھائی سے ملوں، کیسے ملوں، بہت ذریعہ سوچے۔ روزانہ نماز پڑھنے کے بعد ایک تو دعا کرتا تھا کہ ایک دن میں بھائی سے ملوں، تو اچانک ماشاءاللہ ریاض بھائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کروائی، تو بھائی نے ماشاءاللہ ملاقات کرائی، اللہ کے فضل سے بھائی سے ماشاءاللہ میں ملاقات آپ کر تو بھی لی۔ ملتے ہی رہیں گے ہم لوگ ماشاءاللہ، اور میرے لیے بھی دعا کرو، آپ کی دعا سے مجھے بھی ہدایت مل جائے۔ انشاءاللہ ریاض بھائی اور میں پھر مدینہ میں شفٹ ہو رہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیوا کریں گے وہیں بیٹھ کے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ تھے ہمارے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے نبیل بھائی، اور یہ اپنی محبت لے کے یہاں پہ آئے تھے۔
انہوں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہے، یہ باتوں پہ آپ نے 1% بھی عمل کر لیا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، آپ جو لوگوں کے آگے جھکتے ہیں وہ جھکنا بند ہو جائے گا، آپ صرف خدا کے آگے جھکو گے اور خدا آپ کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اپنی زندگی میں نبی کے اخلاق، نبی کی سنتیں، نبی کی زندگی جاننے کی کوشش کریے، پہچاننے کی کوشش کریے، دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا۔